سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ھذا کے بارے میں کہ اسلام میں مرد کو تو 4 شادیاں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے لیکن عورتوں کو کیوں نہیں؟ سائلہ کنیز فاطمہ اتراکھنڈ۔ بِاسمہ تعالی جواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام میں ہی انسانیت کے لیے بھلائی اور اس کی حکمت مضمر ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے وہ احکامات مرتب کیے ہیں جس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت کو جیسے بنایا ہے ویسے ہی احکام اسے عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ ان کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ عورت کو ایک سے زائد شادی کی اجازت نہ دینے میں کئی وجوہات اور حکمتیں ہیں۔ مثلا انسانی نسب کا تحفظ اہم فریضہ ہے اور یہ مقاصد شرعیہ میں داخل ہے۔ اگر عورت کو بیک وقت ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دے دی جائے تو انسانی نسب کا تحفظ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جس عورت کے 4 شوہر ہوں اور پھر ایک بچہ جنم لے تو بجا طور پر سوال پیدا ہوگا کہ اب اس کا باپ کون ہوگا۔ ظاہر ہے کہ باپ کی شناخت تو اب نہیں کی جا سکتی، لہذا اس صورت میں یا تو 4 مرد اس بچے کے باپ ہوں گے جو کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں، یا پھر ان میں سے کوئی بھی باپ نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک لغو بات ہے کیونکہ بچہ تو سامنے موجود ہے۔ ادھر آج کی دنیا میں ہر دستاویز پر بیٹے اور بیٹی کی ولدیت لکھنی ضروری ہے۔ اب اس دستاویز پر کس کا نام ولدیت میں لکھا جائے گا؟ اسی طرح اگر 1 سے 2 اور 2 سے 3 بچے ہو گئے تو دوسرا مرحلہ یہ سامنے آئے گا کہ اب ان بچوں کی کفالت کون کرے گا۔ چونکہ معاملہ بھاری اخراجات کا ہے اس لیے ان 4 میں سے کوئی بھی مرد ان کی کفالت کے لیے تیار نہ ہوگا۔ میں کیوں اس کا خرچ اٹھاؤں؟ میں کوئی اس کا باپ تھوڑی ہوں۔ بے شک بچے جاہل رہ جائیں یا مر جائیں، لہذا اب جو کچھ بھی بھگتنا ہوگا وہ اس اکیلی عورت کو ہی بھگتنا ہوگا جو ناممکنات میں سے ہے۔ پھر سوال محض بچے کے اخراجات کا بھی نہیں، گوشت پوشت کا یہ بچہ ماں باپ کی شفقت و رحمت چاہتا ہے تو اب اسے یہ شفقت و رحمت کون دے گا؟ بچے یا بچی کا کوئی باپ تو ہے ہی نہیں، اس لحاظ سے بچے کو 2 طرفہ نقصان پہنچے گا۔ نہ تو اسے پرورش، تعلیم اور صحت کے لیے کوئی رقم حاصل ہوگی اور نہ ہی اسے